السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی جز 27واں پارہ شروع کریں گے۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ الحمد للہ الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین وکفى باللہ شہیدا۔ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ الحمدللہ ہم 27ویں پارے پر پہنچ گئے ہیں اور 27ویں شب بھی آنے والی ہے۔ رمضان کی جو ہے آخری عشرہ چل رہا ہے اور آخری عشرے میں تو کوئی بھی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیں لیلۃ القدر کو پانے والا بنا دے اور اس میں جو ہے قبول ہونے والے اعمال کا رزق جو ہے ہمیں عطا فرما دے۔ ہم جو ہے 27ویں پارے میں جو ہے وہ سورت جو ہے الطور جو ہے اس سے شروع کریں گے۔ اس سے پہلے سورت الذاریات جو ہے وہ آ رہی تھی، اور جو ہے سورت الذاریات میں خاص طور پر جو ہے وہ آیت نمبر جو ہے 55 اور 56 جو ہے وہ قابل ذکر ہیں، کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جو ہے یاد دہانی جو ہے وہ کرواتے رہو، نصیحت کرتے رہو، کیونکہ نصیحت جو ہے وہ ایمان لانے والوں کو جو ہے وہ فائدہ دیتی ہے۔ یعنی ایک تو اس ایمان والے کو جو نصیحت کر رہا ہوتا ہے، دوسرے کو نصیحت کرنے والا جو ہے اس کو خود وہ نصیحت جو ہے فائدہ دیتی ہے، اور دوسرا جس کو کی جا رہی ہوتی ہے ان کے اندر ایمان ہو تو وہ ریمائنڈر، وہ نصیحت جو ہے وہ ان کو فائدہ دیتی ہے۔ یعنی جن کے اندر ایمان ہے وہ نصیحت کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور آیت نمبر 56 میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جو ہے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی اور مقصد کے لیے اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں۔ یعنی دنیا میں جو ہے انسان کی جو ہے وہ اسے بھیجے جانے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرے۔ تو سب سے اہم کام اور سب سے بڑا زندگی کا مشن جو ہے وہ اللہ کی بندگی کرنا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور اسی سلسلے میں فرمایا کہ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، یعنی وہ کام جو ہے بندگی کا کام کرو اور اس میں کوئی چیز جو ہے وہ آڑے نہ آئے۔ میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ ہی یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں۔ یعنی وہ تو جو ہے اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ بندگی چاہیے، اور جو ہے رزق کھلانے والا جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، کہ اللہ تو خود ہی جو ہے رزاق ہے، بڑی قوت والا اور زبردست۔ اور پھر سورت جو ہے طور آتی ہے۔ سورت طور کی آیات بھی بہت پاورفل ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قسم سے جو ہے آغاز کیا وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، کہ جو ہے قسم ہے طور کی، طور سینا پہاڑ کی قسم کھائی، اور ایک ایسی کھلی کتاب جو رقیق جلد میں لکھی ہے، اور آباد گھر کی بیت المعمور کی قسم کھائی، وہ گھر جس میں جو ہے حدیث میں کیا آتا ہے کہ جو ہے 70,000 فرشتے ہر روز جو ہے داخل ہوتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اور جو ہے وہ قیامت تک پھر ان کی دوبارہ جو ہے باری نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی اتنی مخلوق ہے، اور وہ کتنا جو ہے وہ آباد گھر ہے واقعی۔ والسقف المرفوع، اور اونچی چھت کی، یعنی جو ہے آسمان، والبحر المسجور، اور جو ہے موجزن سمندر کی، ان عذاب ربک لواقع، کہ یقیناً تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے۔ یعنی قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اور قیامت کی گھڑی جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے خوشگوار تجربہ نہیں ہوگا جو اس گھڑی کو جو ہے مانتے نہیں۔ تو جو ہے آگے پھر قیامت کے دن ہی کے مناظر جو ہے ان کا ذکر آ رہا ہے، اور جو ہے اس میں پھر جو ہے دو گروہوں کی بات ہے۔ اور پہلا گروہ آیت نمبر 17 میں جو ہے وہ متقین کا، کہ ان المتقین فی جنات و نعیم، کہ متقی لوگ وہاں باغ و نعمتوں میں ہوں گے۔ فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، کہ اللہ نے جو ان کو دیا ہو، ان کے رب نے جو انہیں نعمتیں دی ہوں گی، انہیں جو ہے وہ انہیں انجوائے کر رہے ہوں گے، جو ہے کھا رہے ہوں گے، اور ان کو جو ہے دوزخ کے عذاب سے جو ہے ان کا رب جو ہے وہ بچا لے گا۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون،
اور یہ کس لیے ہے کہ کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے تھے، یعنی دنیا میں جو ہے تم کام کر کے جو ہے وہ آئے۔ اور آگے پھر آیت نمبر 25 میں جو ہے وہ جنت والوں ہی کا مکالمہ ہے ایک دوسرے سے بات چیت کے، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ کہ پھر جو ہے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے اور جو ہے حالات پوچھیں گے، یعنی دنیا کے دنوں کو جو ہے، دنیا کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ اس کا ذکر کریں گے، یاد کیا کریں گے، دنیا کی جدوجہد اور کوششوں کو یاد کریں گے کہ کیا کرتے تھے ہم دنیا میں۔ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، کہیں گے کہ جو ہے ہم اپنے دنیا میں جو ہے ہم اپنی زندگی کیسے بسر کرتے تھے، گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے۔ یعنی سبحان اللہ، دنیا کی باتیں جو ہے انسان جنت میں جا کر جو اہل جنت جو ہے وہ یاد کیا کریں گے کہ ہمیں اتنا ڈر لگتا تھا کہ کہیں آخرت میں ہماری پکڑ نہ ہو جائے، اور اسی ڈر کے ساتھ ہم دنیا میں جو ہے ڈرتے ہوئے زندگی گزارا کرتے تھے۔ اور پھر کیا ہوا، فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، پھر اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں جلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ تو اہل جنت جو ہے وہ اللہ کے احسان مند ہوں گے، اس کی شکر گزار ہوں گے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، کہ جو ہے اللہ کی دی ہوئی ہدایت اور توفیق سے جو ہے ہم اس امتحان زندگی میں کامیاب ہوئے اور ہم جو ہے آج اہل جنت میں شامل ہوئے۔ اور یہ وہ آیت ہے کہ جسے جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے بار بار جو ہے پڑھتی رہیں اور جو ہے روتی رہیں، یعنی ان فیلنگز کو محسوس کرتی رہیں کہ جنت میں یاد کرنا جو ہے وہ کیا فیلنگز ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی جو ہے یہ حلاوت عطا فرمائے۔ اور آگے جو ہے اللہ تعالیٰ کی کتنی خوبصورت صفات آ رہی ہیں کہ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، کہ جو ہے ہم پچھلی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں اسی سے دعائیں مانگتے تھے۔ خاص طور پہ دعاؤں کا ذکر ہے کیونکہ دعا جو ہے عبادت ہے، تو جو ہے ہم پچھلی زندگی میں اسی سے دعائیں مانگتے تھے، جو ہے جنت کی، جہنم سے بچنے کی، آخرت کی کامیابی کی۔ تو وہ واقعی بڑا ہی محسن اور رفیق ہے، البر اور الرحیم، بہت ہی محسن اور رحیم ہے۔ کیسا محسن اور کیسا رحیم ہے کہ اس نے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ جنت جو ہے عطا فرما دی، اور جو ہے دنیا میں جو ہے جو کچھ بھی ہم پر گزرا تھا اس کے اجر جو ہے وہ ہمیں ایسا بہترین شکل میں جو ہے عطا کیا۔ یعنی گویا جنتی جو ہے وہاں بیٹھ کر جب دنیا کے حالات کو یاد کریں گے کہ جو کچھ بھی ہم دنیا میں ہم پر گزرا تھا اس اجر کے سامنے کچھ نہیں ہے، یعنی اجر بہت بڑا ہے اس کا، یعنی اٹ آل ورتھ اٹ، اور والحمدللہ، یعنی جو ہے کہ فیلنگز کے ساتھ جو ہے وہ ان ساری باتوں کو یاد کریں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرمائیں۔ اور اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 48 میں جو ہے کیا یاد دہانی کروائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے پیروکاروں کو بھی کہ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، کہ جو ہے صبر کیجئے اپنے رب کا فیصلہ آنے تک، آپ ہماری نگاہ میں ہیں، اور جب آپ اٹھیں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں، اور جو ہے رات کو بھی اس کی تسبیح کیا کریں، اور ستارے جب جو ہے پلٹتے ہیں اس وقت بھی جو ہے تسبیح کیا کریں، اور جو ہے فجر کی نماز بھی جو ہے مراد ہے جو ہے ارلی مارننگ کا ٹائم، تو جو ہے اللہ کو یاد کریں اور جو ہے صبر کا دامن تھامے رہیں۔ آگے جو ہے سورۃ النجم آ رہی ہے۔ سورۃ النجم جو ہے بہت ہی اہم سورہ ہے، یہ وہ سورت ہے جس نے سارے اہل مکہ جنہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، انہیں جو ہے وہ سجدہ کرنے پر جو ہے مجبور کر دیا، یعنی ایسی جو ہے وہ موونگ سورہ ہے یہ۔ اور اسی کی جو ہے سجدے کی جو ہے وہ بارے میں پھر جو ہے یہ رومر جو ہے حبشہ میں جو مسلمان جو ہے حبشہ کی طرف جو ہے ہجرت کر گئے تھے، انہیں جب یہ خبر پہنچی تو جو ہے انہوں نے یہ گمان کیا کہ جو ہے اہل مکہ نے اسلام قبول کر لیا، اور ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ واپس آ گئے، اور جو ہے بعد میں جو ہے انہیں معلوم پڑا کہ نہیں، یہ خبر جو ہے وہ درست نہیں تھی۔ تو جو ہے ایسی پاور جو ہے صورت ہے جس میں جو ہے ایسی زبردست جو ہے وہ میسیج اور پیغام ہے کہ جو ہے جسے جو ہے سن کر جو ہے وہ سننے والے جو ہے وہ فوراً جو ہے جھک گئے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، قسم ہے تارے کی جب کہ وہ غروب ہو، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى،
تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جو ہے جنون نہیں، اور نہ ہی جو ہے آپ جو ہے وہ خود سے جو ہے یعنی کوئی باتیں جو ہے گڑ نہیں لی، کچھ ازیوم نہیں کرتے، بلکہ کیا ہے اللہ کی طرف سے ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، آپ اپنی خواہش نفس سے بھی نہیں بولتے، یہ تو ایک وحی ہے جس پر نازل کی جاتی ہے، یعنی آپ تو اللہ کے پیغام کو جوں کا توں جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ، اور جبریل علیہ السلام کا ذکر کہ اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی جو بڑا صاحب حکمت ہے، اور جو سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ بالائی افق پر تھا، وہوا بالافق الاعلی ثم دنا فدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحی الی ربہ ما اوحی، کہ جو ہے پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی اصل جو ہے فارم میں جب دیکھا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا، تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی کی جو وحی کی۔ ما کذب الفؤاد ما رآ، اور جو ہے وہ نظر نے جو ہے یا دل نے کوئی جھوٹ نہیں جو ہے وہ باندھا، اس پر کچھ بھی ملاوٹ نہیں کی جو بھی نظر نے دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ جبریل علیہ السلام کو دیکھا، اور یہ ساری باتیں جو آپ بیان کر رہے ہیں سچ ہیں، حق ہیں، دل نے کوئی بھی جھوٹ جو ہے اس میں نہیں گڑا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے، یعنی یہ وہ جو ہے باتیں جو اہل مکہ جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کی تلاوت کر رہے تھے تو وہ اللہ کے اس کلام کو سن رہے تھے، یعنی ہر شے ان پر کلیئر کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ جبریل علیہ السلام کا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا اور دیکھنا بھی حق ہے، اور ساری ڈسکرپشن جو ہے کلیئرلی دے دی، اور اس صورت کے اینڈ میں جو ہے سجدہ ہے، اور سجدہ کرنے پر یعنی سب نے جو ہے وہ سجدہ کیا، یعنی مگر کیا ہے کہ اس کے کرنے کے باوجود جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر ڈٹے رہے اور جو ہے وہ مان کر نہیں دیا، یعنی جو ظاہر کرتا ہے کہ ان کو حق کا علم تو تھا مگر اس کو مانا نہیں، اس کے آگے جھکے نہیں، اس کے مطابق اپنے عمل کو تبدیل نہیں کیا، یعنی ایسی سرکشی تھی ان کے اندر۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے سورج جو ہے القمر آتی ہے کہ جس میں پھر ان کے جو ہے وہ معجزے کے مطالبے کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مطالبے پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اس کا مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اذن سے جو ہے وہ انہیں کر کے دکھایا، مگر پھر بھی وہ مان کر نہ دیے۔ فرمائے اقتربت الساعۃ فانشق القمر، کہ جو ہے قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، مگر کیا ہے کہ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُونَ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، کہ جو ہے ان لوگوں کا حال کیا ہے کہ کوئی نشانی بھی دیکھ لیں تو منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلتا پھرتا جادو ہے، یعنی جو ہے وہ بات مانتے نہیں۔ جب جو ہے قرآن کا پیغام بہت پاورفل اور بہت سٹرونگ بہت اچھا ہوتا تو کہتے ہیں آپ شاعر ہیں، جب ان کا جو ہے اس کلام کا دلوں پر اثر ہوتا، لوگوں کے جو ہے وہ دلوں پر اس کا جو ہے اس کی تاثیر جاتی تو کہتے ہیں کاہن ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ دکھاتے تو پھر کہتے کہ یہ تو جادو ہے، یعنی گویا ماننا نہیں تھا، کچھ نہ کچھ بہانہ جو ہے اور کچھ نہ کچھ نام گڑھ لینا تھا، اور پھر اپنے خلاف خود ہی گواہیاں جو ہے ان لوگوں نے جو ہے وہ اکٹھی کر لیں۔ تو یہی حقیقت ہے کہ جو چیز انسان کو جو ہے دکھتی ہو کہ درست ہے، صحیح ہے، اور پھر انسان اسے جو ہے نظر انداز کر دے جو ہے اور انجان بن جائے تو پھر اپنے آپ کو اپنے خلاف گواہی کو جو ہے وہ اکٹھی کرتا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ اور پھر صورت کا اختتام کہاں ہوتا ہے؟ پھر جو ہے متقین کے ذکر سے، آیت نمبر 54 اور 55، ان المتقین فی جنات و نہر، کہ جو ہے متقی جو ہے باغوں اور نہروں میں ہوں گے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، سچی عزت کی جگہ بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب۔ اور یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے یہ اتنی خوبصورت جو ہے صفات آ رہی ہیں، ملیک مقتدر، کہ جو ہے اللہ ہی ہے جو ہے وہ حقیقی جو ہے بادشاہ ہے، اور مقتدر جو ہے جس کا جو ہے اقتدار ہے، جس کا کنٹرول ہے ہر چیز کے اوپر۔ اور آگے سورۃ الرحمن آ رہی ہے، یہ جو ہے ابتدائی صورتوں میں سے تھی جو نازل ہوئی مکہ میں، اور یہ پہلی صورت تھی جس کو جو ہے لوگوں میں جو ہے یعنی سر عام جو ہے وہ تلاوت کیا گیا، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ایسا جو ہے کیا تھا، اور ان کو جو ہے تقریباً جو ہے وہ قتل ہی کر دیا گیا تھا، یعنی اتنا جو ہے انہیں سیویئر ٹارچر کیا گیا تھا اس صورت کی تلاوت کرنے پر جو ہے پبلک میں، اور کہ ان کے پاس جو ہے شہر میں کوئی سٹرونگ جو ہے پروٹیکشن نہیں تھی۔ تو سورۃ الرحمن جو ہے اس میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ہے اپنی صفت الرحمن سے جو ہے آغاز کیا، اور کیا کہا کہ الرحمن علم القرآن،
نہایت مہربان رب ہے، اور اس نے کیا کیا ہے؟ قرآن کی تعلیم دی ہے۔ خلق الانسان، انسان کو تخلیق کیا، علمہ البیان، اور اسے بیان کی قوت دی۔ یعنی گویا قرآن کا ذکر جو ہے وہ پہلے آیا کہ گریٹسٹ فیور جو ہے، سب سے بڑی جو ہے اللہ تعالیٰ کی عنایت جو ہے، بلیسنگ جو ہے وہ قرآن ہے، اور پھر انسان کی پیدائش کا ذکر بعد میں آیا۔ یعنی گویا یہ بتایا گیا کہ مقصد کے بغیر اور پرپس کے بغیر انسان کی زندگی ورتھ لیس ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بے معنی ہے، ناقابل بیان ہے۔ تو شکر ہے اس رب کا کہ جس نے جو ہے ہم کو جو ہے ایک مقصد جو ہے زندگی کا دیا، اور جو ہے پھر اس کو دکھایا بھی، اور اس پر جو ہے وہ چلنے کی توفیق بھی جس کو جو ہے اللہ تعالیٰ دے رہا۔ تو یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عنایتیں ہیں۔ اور پھر بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا اس صورت میں، اور اس میں جو ہے وہ دنیاوی نعمتوں کا بھی ذکر کیا، اور پھر آخرت میں جو ملیں گی نعمتیں ان کا بھی ذکر کیا، اور بار بار جو ہے تکرار ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی، کہ جو ہے اتنی زیادہ اللہ کی رب کی نعمتیں پا کر بھی پھر جو ہے تم کس طرح سے جو ہے، کیسے جو ہے تم انکار نعمت جو ہے وہ کر سکتے ہو۔ اور جو ہے وہ آیت نمبر 60 میں جو ہے وہ ذکر کیا کہ جو ہے یہ نعمتیں پھر کس کے لیے ہیں، کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ جو ہے وہ بھلائی کا بدلہ بھلائی ہی ہے، تو جو نیکی کرے گا تو اس کے لیے پھر جو ہے آخرت کی جو ہے یہ نعمتیں ہیں۔ اور سورت کا اینڈ بھی جو ہے وہ بہت خوبصورت جو ہے طریقے سے ہو رہا ہے کہ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل اور کریم کا نام۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ کتنا بابرکت ہے، اور یہاں پھر اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے وہ ذی الجلال والاکرام آ رہی ہے، کہ جو ہے بہت ہی جلیل اور کریم جو ہے رب، بہت ہی عزت والا، بڑائی والا، عظمت والا جو ہے وہ رب ہے، اور اس کا نام بھی بڑا عزت اور بڑائی والا ہے۔ اور پھر آگے جو ہے سورۃ الواقعہ ہے، اور واقعہ جو ہے وہ قیامت کی گھڑی کے لیے آ رہا ہے، کہ قیامت کی گھڑی جو ہے وہ واقعہ ہے کہ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ، کہ جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا، اور جو ہے وہ تہ و بالا کر دینے والی آفت ہوگی۔ اور پھر جو ہے وہ سب چیزیں جن کو آج انسان اپنی آنکھوں کے سامنے ٹھہرا ہوا دیکھتا ہے وہ سب ہٹا دی جائیں گی، یعنی ہر چیز جیسے جو ہے وہ الٹ پلٹ ہو جائے گی، یعنی وہ سب کچھ جو دکھتا ہے وہ اس کے بالکل جو ہے اپوزٹ جو ہے ہو جائے گا۔ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، کہ جب ہے زمین اس وقت ایک بارگی ہلا دی جائے گی، پہاڑ ریزہ ہو جائیں گے، اور جو ہے پراگندہ غبار بن جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تو تم اس وقت 3 گروہوں میں جو ہے تقسیم ہو جاؤ گے۔ اور جو ہے یہ کون سے 3 گروہ ہیں؟ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، کہ جو ہے دائیں بازو والے تو دائیں بازو والوں کا کیا کہنا، اور بائیں بازو والے تو بائیں بازو والے یعنی ان کی بدقسمتی کا کیا کہنا، ان کا کیا ٹھکانہ، اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں، سبقت لے جانے والے وہی تو مقرب لوگ ہوں گے۔ تو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان 3 گروہوں کا ذکر کر کے بیان کر دیا کہ جو ہے پھر اپنے انسان جو ہے عمل کا جائزہ لے کہ جو ہے وہ کس جگہ پہ کھڑا ہے، وہ کس مقام پر ہے، اور وہ آخرت میں جو ہے اپنے آپ کو پھر کس مقام پر جو ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ پھر اپنے عمل کی اصلاح کرتا چلا جائے۔ اور آگے جو ہے سورت کا اینڈ جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کی تعظیم اللہ کے نام پر ہو رہا ہے، کہ جو ہے تسبیح کے ساتھ آیت نمبر 96 جو ہے فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، کہ جو ہے اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کہو، یعنی اللہ کی جو ہے وہ تسبیح بیان کرو، جسے ہم جو ہے وہ رکوع میں جو ہے بیان کرتے ہیں سبحان ربی العظیم۔ تو وہ ہے جواب اس آیت کا۔ آگے سورۃ الحدید ہے جو کہ مدنی سورہ ہے، اور جو ہے وہ اللہ کی تسبیح ہی سے جو ہے وہ سورت کا آغاز ہو رہا ہے، جس تسبیح کا ذکر جو ہے وہ پیچھے کہا گیا تھا کرو، اسی سے جو ہے سورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، کہ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے، اور وہی زبردست اور دانا ہے، یعنی ہر شے تسبیح کرتی ہے۔ تو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ جو ہے کس طرح ہر شے اللہ کی تعریف کرتی ہے اور اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے اطاعت میں، جس کو ہم محسوس نہیں کر سکتے، مگر وہ سب جو ہے اس اطاعت میں لگے ہوئے ہیں۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ،
کہ زمین اور آسمان کی سلطنت کا مالک وہی ہے، زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بہت خوبصورت جو ہے وہ صفات آ رہی ہیں جو پیئرز میں ہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، کہ وہی اول اور آخر ہے، وہی ظاہر اور مخفی ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور پھر آیت آگے جو ہے آیت نمبر 10 میں فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے؟ یعنی کیوں جو ہے اس میں جو ہے وہ تنگی محسوس کرتے ہو، بخل کرتے ہو؟ تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا۔ یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو قربانی میں آگے ہے، جس کا سورۃ الواقعہ میں ذکر تھا سابقون السابقون اولئک المقربون، تو جو قربانی میں آگے ہیں تو پھر وہ اجر میں بھی آگے اور اوپر ہیں، تو جو ہے ان کا جو ہے اجر میں مقابلہ نہیں ہو سکتا ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بعد میں آئے اور بعد میں انہوں نے جو ہے وہ سب کچھ کیا۔ تو ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے کیے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وعدے تو دونوں سے اچھے ہیں، مگر کیا ہے کہ مقام اور مرتبے میں بڑی قربانی اور پہلے قربانی کرنے والے جو ہے وہ اوپر ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے آگے آیت نمبر جو ہے وہ 13 جو ہے اس میں جو ہے منافقین کا ذکر آ رہا ہے۔ تو مکہ کی زندگی میں تو منافقین جو ہے وہ نہیں تھے، کیونکہ اسلام کے ساتھ کوئی دنیاوی نفع اور جو ہے کوئی فائدہ جو ہے اس وقت کوئی اٹیچ نہیں تھا، مگر جو ہے مدینہ میں آ کر جو ہے پھر ایسے لوگ جو ہے وہ دین میں جو ہے وہ اسلام میں جو ہے وہ شامل ہو گئے کہ جن کی جو ہے دنیاوی اغراض اور مقاصد بھی تھے، کیونکہ اب اسلام جو ہے وہ اس کے ساتھ دنیاوی نفع بھی تھا، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے اٹیچ ہوئے، تو مدینہ میں آ کر جو ہے وہ ان کا ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 13 میں یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، کہ جس دن جو ہے وہ منافق جو ہے مرد اور منافق عورتوں الگ الگ دونوں کا ذکر آیا کہ ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھا لیں، یعنی اپنی جو ہے لائٹ، اپنی جو ہے نور، اس سے جو ہے ہمیں بھی جو ہے کچھ فائدہ حاصل کرنے دو۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، مگر ان سے کیا کہا جائے گا؟ پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا نور کہیں اور تلاش کرو، کیونکہ نور جو ہے وہ تو عمل کا نور ہے، وہ تو عمل کی روشنی ہے، تو قیامت والے دن تو جو ہے اندھیرے ہی اندھیرے ہوں گے، اور وہاں جو ہے وہ جو چراغ جلیں گے وہ اعمال کے ہوں گے، تو جو ہے عمل سے روشنی اگر کسی نے نہیں تیار کی تو پھر وہاں ان کے لیے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوگا، تو انہیں یہ کہا جائے گا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب ہوگا۔ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، وہ مومنوں سے پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ دنیا میں ہم اکٹھے نہیں تھے؟ ہم تمہارے ساتھ عبادت نہیں کرتے تھے، نمازیں نہیں پڑھتے تھے، اور کاموں میں جو ہے حصہ نہیں لیتے تھے؟ تو کیا جواب ملے گا؟ قالوا بلا، مومن کہیں گے ہاں کیوں نہیں، یعنی ایسا ہی تھا، ولکنکم فتنتم انفسکم، مگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا، وتربصتم، موقع پرستی کی، وارتبتم، شک میں پڑے رہے، وغرتکم الامانی، اور جھوٹی توقعات جو ہیں تمہیں فریب دیتی رہیں، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، وغرکم باللہ الغرور، اور آخر کار جو ہے وہ جو ہے بڑا دھوکے باز جو ہے یعنی شیطان جو ہے اس نے اللہ کے معاملے میں تمہیں جو ہے وہ دھوکہ دیتا رہا۔ تو یہاں کیا کہا گیا کہ سارے مواقع تو تم نے خود گوائے، ایسے ماحول میں رہے جہاں جو ہے نیکی جو ہے وہ پھل پھول نہیں سکتی تھی، اب جو ہے کبھی جو ہے تمہیں یقین ہی نہیں تھا کہ کل واپسی ہوگی اور تم سے حساب کتاب لیا جائے گا، اور کچھ جو ہے وہ اپنے کیے کا اجر پانے والے ہو یا اس کے بدلے میں جو ہے وہ
وبال تمہارے حصے میں آنے والا ہے، خواہشات نفس تمہیں فریب دیتی نہیں، یعنی جو ہے تم خود دھوکے میں پڑے رہے۔ تو گویا سبحان اللہ یہاں کتنا بڑا جو ہے ریمائنڈر ہے کہ سارے جو ہے وہ مواقع جو ہے انسان گوا کر پھر جو ہے وہ کسی اور کو الزام نہیں دے سکتا۔ یعنی جب انسان جو ہے اس پوزیشن میں ہو کہ جو ہے میں اچھا کر سکتی تھی، میں بہتر ہو سکتی تھی، اور میں نے ظاہر اور باطن میں جو ہے فرق رکھا، میری پرائیویٹ لائف اور میری پبلک لائف جو ہے اس میں یقیناً جو ہے تضاد تھا، مجھے ریمائنڈرز ملتے رہے تھے، مگر میں نے بڑھ کر جو ہے بدلا ہی نہیں خود کو، اپنی اصلاح ہی نہیں کی۔ مجھ سے آگے لوگ کتنے جو ہے نکل گئے اور بڑھ گئے، مگر میں وہیں کی وہیں کھڑی رہی۔ تو یہ حسرتیں اور حسرتیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ یہاں جو ہے ذکر کر رہے ہیں کہ جو ہے اس سے پہلے کہ جو ہے ان حسرتوں سے سامنا ہو، کیا کرو؟ آیت نمبر 16 میں فرمایا أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں، وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ اور اللہ کی نازل کردہ حق کے آگے جھک جائیں۔ یعنی کیا یہ وقت نہیں ہے کہ اب تم اپنے آپ کو بدل لو اور منافقین کے بارے میں پڑھ کر جان کر جو ہے تم جو ہے اپنی اصلاح کر لو، کہ اب بھی اللہ کے آگے نہیں جھکو گی اور وہ نہیں کرو گی جس کی طرف اللہ اور یہ قرآن جو ہے وہ تمہیں بلاتا ہے۔ کہا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہیں پہلے کتاب دی گئی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور آج ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ یعنی جنہوں نے جو ہے وہ پڑھ تو لیا لیکن اس کی طرف جو ہے وہ اس طرح جو ہے پریکٹیکلی کوئی جو ہے ایکشن پلان تیار نہیں کیا کہ اب جو ہے پڑھ لیا اور جو سمجھ لیا اس پر عمل کیسے کرنا ہے، تو جو ہے عمل کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور جب اس بات کو مدت گزر گئی تو پھر کیا ہوا، دل سخت ہو گئے اور پھر جو ہے وہ نافرمانیاں کرنے لگے، اور یاد بھی نہیں رہا کہ جو ہے وہ کچھ پڑھا بھی تھا۔ اور کہا کہ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون کہ جو ہے خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے، ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دی ہیں شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ یعنی جیسے مردہ زمین کو جو ہے زندگی مل سکتی ہے، مردہ دل کو بھی زندگی مل سکتی ہے، اللہ سے بہت دور بھی چلی گئی ہو تو کیا ہے واپس آ سکتی ہو، ذرا محنت زیادہ کرنا ہوگی، مگر کیا ہے اگر تمہاری اندر سچی کمٹمنٹ ہے تو یہ ممکن ہے کہ مردہ دل پھر سے زندہ ہو جائے، اور جو ہے یہ جو ہے اس دھوکے والی زندگی سے باہر آ جاؤ اور جو ہے حقیقت کو پہچانو۔ اور اسی دھوکے کی زندگی سے باہر آنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 20 میں بھی فرمایا کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کہ کس طرح یہی چیزیں ہیں جن کے دھوکے میں زندگی کے مختلف سٹیجز میں انسان پڑا رہتا ہے، تو کہا اس کے دھوکے سے باہر آ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ زرخ زمین اور بارش اور پھر نباتات اور پھلنا پھولنا جو ہے وہ اس سے مثال دے کر جو ہے واضح کیا کہ جو ہے پھر کیا کرو کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کہ جو ہے دنیا تو جو ہے وہ دنیا کی زندگی تو بس ایک جو ہے دھوکہ ہے، اور اس جو ہے دھوکے سے جو باہر آ گیا اور وہ کیا جو کرنا چاہیے کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماوات والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم کہ جو ہے دنیا میں رہتے ہوئے جو ہے اللہ کی مغفرت جو ہے اس کی طرف دوڑو اور ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو اس کو پانے کے لیے، دنیاوی مقابلے نہیں، اخروی مقابلہ میں حصہ لو، اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف دوڑ لگا اور مقابلہ کرو کہ جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے، جو کس کو ملے گی، مہیا کی گئی ان لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اور یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل جو ہے فرمانے والا ہے۔ تو جو ہے یاد رکھنے کی پھر باتیں کیا ہیں کہ جنت والے دنیا میں کی گئی جد و جہد اور کوششوں کو یاد کیا کریں گے، اور یہ مکالمہ ہی ہمارے لیے بہت جو ہے موٹیویشنل ہونا چاہیے کہ اہل الجنہ میں جو ہے شامل ہونے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے۔ پھر قرآن کی نعمت بہت بڑا شرف ہے جس کے ذریعے اللہ نے ہم کو ہماری زندگی کا مقصد عطا کیا اور ہماری ڈائریکشن جو ہے سیٹ کی، تو قرآن کے بغیر زندگی ورتھ لیس زندگی ہے۔ پھر قرآن پڑھ کر وہ وقت آ گیا ہے کہ جہاں ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع کر دیں اور اس کی پسند میں خود کو ڈھال لیں۔
پھر مردہ دل کو بھی زندگی مل سکتی ہے اگر ہم قرآن کی تیز بارش سے خود کو سیراب کریں اور ایمان کے بیج بوئیں اور صالح عمل کا حل چلائیں، تو جو ہے ہماری مردہ دل جو ہے وہ بھی زندہ ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ قرآن کا علم ہمارے لیے نفع بخش علم بنا دے، اور قرآن جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے اہل القرآن میں شامل فرما دے، اور اللہ ہمیں جو ہے ان اہل الجنہ میں سے کر دے کہ جو واقعی دنیا میں جو ہے اپنی کی جانے والی کوششوں کو جو ہے اس کو یاد کریں گے اور ان سے راضی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں راضیہ مرضیہ جو ہے بنا دے۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الہی آمین۔ السلام علیکم۔